گیا ہے، نہ کرنے والوں کو سمجھاتے رہیں گے. ہمارا لڑائی تو ہے نہیں کہ آدمی اصول پر لڑے. اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے، اصول تو ڈرتے ہوئے عمل کرنے کے لیے ہے. اصول پر لڑنا سب سے بڑی حماقت ہے. اصول کی وجہ سے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے، اصول ڈرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے. ظہر کے بعد تعلیم میں، اس کے بعد سے اس بات کا مذاکرہ ہو منتخب حال کی تعلیم کے بعد. یہ 3 عمل صبح کی تعلیم ہے. ظہر کے بعد کی تعلیم ہے فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اہتمام سے پڑھی جائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کے ذیل میں فوائد لکھے ہیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ایک محدث اعظم کا احادیث کے مضمون کا نچوڑ ہے فوائد. انہیں انتہائی توجہ سے سنا جائے، پڑھا جائے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کیا جائے ان فوائد پر، تو ہر شخص کو اپنے دین کی کمی کا خود احساس ہوگا. تعلیم کوئی رسم نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنے اندر دین کی کمی کا احساس پیدا کرنا ہے. اس لیے شیخ کے فوائد جو احادیث کے ذیل میں ہیں، انہیں اہتمام سے پڑھا کرو. بعض مرتبہ کہتے ہیں تعلیم لمبی ہو جائے گی. تعلیم تو تعلیم ہے. تیری دکان ہے، کتنے گھنٹے بیٹھے گا؟ تعلیم لمبی ہو جائے گی. جو بیٹھنا چاہے گا بیٹھے گا، جو جانا چاہے گا چلا جائے گا. تعلیم تو مسجد کا عمل ہے. آپ تعلیم کرا رہے ہیں اپنی مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے، 3 صحابہ آئے، 3 آدمی آئے، ایک آ کر بیٹھا حلقے میں گھس کر، ایک شرما کر پیچھے رہا، ایک اعراض کر کے چلا گیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا بھائی تعلیم بند کرو، لوگ جا رہے ہیں، جانے دو بھائی، جو جانا چاہے چلا جائے. تعلیم تو مسجد کا عمل ہے. ہو رہا ہے. جانے والوں کی وجہ سے سننے والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. جو جانا چاہے چلا جائے. میں ایک مسجد میں داخل ہوا، سفر میں تھا، اندر گیا، ایک آدمی صرف اکیلا کتاب فضائل کی کھولے بیٹھا. میں نے کہا تو کیا کر رہا؟ کہنے لگا جی میں تعلیم کا حلقہ کر رہا ہوں. مجھے تو اپنا وقت تعلیم کا پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ مسجد میں تعلیم آدھا گھنٹہ تو ہونی چاہیے. ساتھ ہی اٹھ کر چلے گئے 10 منٹ میں تو اپنا وقت اپنا کام پورا کر رہا ہوں. میں بیٹھا، کہنے لگا میں پڑھ لیتا ہوں زور سے. ہماری تعلیم کا سب کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد کے مصلیوں کے چاہت رعایت کرتے ہیں تعلیم میں. یہ تعلیم گرتے گرتے 5 منٹ پر 2 منٹ پر آ گئی ہے. ایسی بھی لوگ بیوقوفی کرتے ہیں کہ تسبیحات چھوڑ کر نماز بعد تعلیم شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے، تعلیم کے ذریعے تسبیحات کی تعلیم دینی تھی. اس کی بیوقوفی دیکھو کہ تعلیم کے لیے تسبیحات چھوڑ دی. تسبیحات چھوڑ دو، لوگ چلے جائیں گے، پہلے تعلیم کر لو. تعلیم تھی تسبیحات کے لیے کہ نبی کی تعلیم سے امت نماز کے بعد کی تسبیحات پر آوے. اس نے بیوقوفی یہ کی کہ اپنے تعلیم کا عمل کرنے کے لیے تسبیحات بھی چھوڑ دی. نہیں، تسبیحات پڑھو، سنتیں پڑھو اطمینان کے ساتھ. نماز کے بعد کہہ دو بھائی تعلیم کا حلقہ ہوگا، سب تشریف رکھیں. 1 بیٹھ گئے، 2 بیٹھ گئے، 100 بیٹھ گئے، کچھ اٹھ کے جا رہے ہیں چلے جائیں، کچھ بیٹھے. اس مسجد کا عمل ہے. بے شمار لوگ تمہارے محلوں میں ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. فرصت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رکھے گی. میں تم سے سب سے کہتا ہوں کہ جو تمہیں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو اپنے عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یہ خود اگر اپنی مسجدوں کو کھوٹا بنا لیں، مسجدوں میں پڑھ جائیں، خدا کی قسم ان کے مسجدیں پڑھ جانے کی وجہ سے محلے کے لوگ مسجد سے استفادہ کریں گے، محلے کے لوگ مسجد سے جڑیں گے. ہماری مساجد ہی خالی ہیں، ہماری مساجد ہی خالی ہیں. پھر شکایت کرتے ہیں کہ مسجد ہاتھ سے جا رہی ہیں. کیوں نہ جائیں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مسلمان کے اللہ کے گھروں کو آباد نہ کرنا اور اس کی ناشکری، یہ مسلمانوں کی مساجد کے ان کے ہاتھ سے جانے کا اصل سبب ہے. یہ مسلمانوں کی مساجد کے ان کے ہاتھوں سے نکلنے کا اصل سبب ہے. یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا کہ تعلیم کا یہ معمول ہے
ظہر کے بعد کی تعلیم فضائل اعمال مع فضائل صدقہ. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت. ایک تعلیمی گشت ہوگا خروج کے زمانے میں، ایک تعلیمی گشت ہوگا خود اپنی بستی میں رہتے ہوئے. دونوں جگہ تعلیمی گشت ہے. میری جس طرح میں کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، دونوں جگہ تعلیمی گشت ہے، مقام پر بھی اور خروج میں بھی. مقام پر تعلیمی گشت کب ہوگا؟ مقام پر جو تعلیمی گشت ہے وہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے. یہی 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں، یہی 2.5 گھنٹے کی محنت، یہی تعلیمی گشت ہے. بس میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلیں. 2.5 گھنٹے کی ملاقات یہی تعلیمی گشت ہے. بازاروں میں، ہوٹلوں میں، گھروں میں، کوئی گھر میں چھوڑو ملاقات سے. یہ خیال غلط ہے کہ یہ مسجد کی آبادی کی وجہ سے گھروں کی ملاقات چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ سب جو ہے لا یعنی اور کیا کہنا چاہیے بے اصل باتیں کرتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس گھر پر ملاقات کا مشورہ ہو گیا ہے اس گھر کی ملاقات کرتے ہوئے مسجد سے لے کر اس گھر تک کے درمیان کے ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے اعمال کی طرف لانا. جو ملاقاتوں کے لیے طے ہو گئے وہ ملاقات کے لیے ایسی بھی جماعت ہو مسجد کی جو مسجد کے اطراف کے بازاروں میں، ہوٹلوں میں، عیاشی کے اڈوں میں، شراب خانوں میں، تاش کے حلقوں میں، جہاں مسلمان جس حال میں ہے، ایک مسلمان کو مسجد میں آنے کے اعتبار سے حقیر سمجھنا یہ بڑی حماقت ہے. کیونکہ ایک مسلمان جیسا بھی ہے اس کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. صحیح حدیث میں ہے. اس کو مسجد کے ماحول میں لانا یہ اس کی پاکیزگی کا، اس کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے، پھر کسی مسلمان کو مسجد میں آنے کے قابل نہ سمجھنا بڑی ناسمجھی کی بات ہے. اس طرح ہمیں ایک ایک مسلمان کو سمجھا کر اس تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑنا ہے جو تعلیم مسجد میں 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے دوران ہو رہی ہے. ایک تعلیم مسجد کی وہ ہے جو نماز کے بعد کرنے کا معمول ہے، ہو گئی. اب 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں. اس تعلیم میں سب شرکت کریں. اس میں تعلیمی گشت نہیں. تعلیمی گشت جب شروع ہوگا جب 2.5 گھنٹے کی محنت ملاقاتیں شروع ہو جائیں. اچھی طرح سمجھ لینا پورا کام. اس طرح ہمیں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ ہے فضائل کی تعلیم. یہی معمول اپنے مقام پر سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت مدینے میں رہ کر رہے تھے. مدینے میں رہ کر. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تعلیمی گشت خروج میں ہوتا ہے، مقام پر نہیں ہوتا. محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعلیمی گشت ان کے اپنے مقام پر ثابت ہے، مدینے میں رہتے ہوئے. روایت میں صراحت ہے مدینے کے بازار سے لوگوں کو تعلیم بھیج رہے تھے. اسی طرح اپنے مقام پر گھروں کے اندر جو 5 اعمال گھر کے بتلائے جا رہے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، صحابہ کی سیرت ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں، جب سے بیٹھا ہوں یہاں کرسی پر، شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کام سیرت پر ہے. کام سیرت پر ہے. کام میرے آپ کے تجربات پر نہیں ہے، میری آپ کی سوچ پر نہیں ہے. کام سیرت پر ہے. گھروں میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ یہ ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہے. یہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی ہے اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم لے کر نکلے کہ میں آج نمٹا کر آتا ہوں نعوذ باللہ آپ کو. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن کا حلقہ چل رہا تھا، اجتماعی حلقہ قرآن کا. خباب رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے. حضرت عمر یہاں داخل ہوئے، ہدایت یہاں سے ملی ہے. ہدایت یہاں سے ملی ہے. ہدایت یہاں سے ملی حضرت عمر کو. آپ کے پاس جانے کا تقاضا یہاں سے پیدا ہوا. گھر سے نکلے تھے قدر کا تقاضا لے کر، یہاں سے نکل رہے ہیں اسلام قبول کرنے کا تقاضا لے کر. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ کہنا تبلیغ میں نئے نئے کام شروع ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے عمل کو نیا کہنے والا خود نیا ہے، کام نیا نہیں ہے. کام نیا نہیں ہے. اس کو نیا کہنے والا نیا ہے. اس کو نیا کہنے والا نیا ہے، کام نیا نہیں ہے.
اس لیے یہ پہلا عمل میں نے عرض کیا، قرآن کی تصحیح کا حلقہ گھر میں اجتماعی طور پر۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا خود خط موجود ہے، کام کرنے والوں کے نام۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ 6 نمبروں کے مذاکرے کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، امیر